معزز سامعین السلام علیکم۔ آج جو کہانی بندر کا پنجہ میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، اس کے مصنف W جیکب ہیں۔ اس کہانی کا ترجمہ مقبول جہانگیر نے اپنی کتاب خوفناک کہانیاں میں پیش کیا۔ آج اس سلسلے کی 10ویں کہانی آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ رات معمول سے زیادہ سرد اور تاریک تھی، لیکن مختصر سے ملاقاتی کمرے کے آتش دان میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں نے سردی کا احساس زائل کر دیا تھا۔ کمرے میں صرف 3 افراد تھے، باپ اور بیٹا ایک چھوٹی سی میز پر شطرنج کی بساط بچھائے کھیلنے میں مصروف تھے، اور ایک بوڑھی خاتون جس کے سر کے بال برف کی مانند سفید اور دھوپ کی طرح چمکدار تھے، ایک علیحدہ کاؤچ پر بیٹھی اونی موزے بن رہی تھی۔ اس اندھیری اور سرد رات میں شاید ہی وہ آئے، مسٹر وائٹ نے کہا۔ ابھی یہ فقرہ اس کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ باہر گلی میں کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ لیجئے، وہ تو آ گیا، نوجوان لڑکے ہربرٹ نے کہا۔ بوڑھے کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ دروازہ کھولنے گیا۔ جب وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک قوی الجثہ اور طویل القامت شخص تھا۔ سارجنٹ میجر مورس، بوڑھے نے نوارٹ کا تعارف اپنی بیوی اور بیٹے سے کروایا۔ میجر مورس نے ان دونوں سے ہاتھ ملایا اور آتش دان کے قریب ہی رکھی ہوئی ایک آرام کرسی پر اطمینان سے بیٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ میزبان اب دوسرے کمرے میں گیا اور تھوڑی دیر بعد شراب کی بوتل اور گلاس لے آیا۔ میجر مورس جب 3 گلاس پی چکا تو اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک پیدا ہو گئی اور چہرے کا رنگ جو پہلے ہی تانبے کی طرح زردی مائل سرخ تھا اور گہرا ہو گیا، اور اس نے اپنی زندگی کے حیرت انگیز واقعات کا ایک دلچسپ سلسلہ چھیڑ دیا۔ چھوٹے سے خاندان کے تینوں افراد نہایت محویت سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ دفعتاً مسٹر رابرٹ نے کہا، ارے ہاں میجر مورس، گزشتہ روز تم مجھے بندر کے پنجے والا کیا قصہ سنا رہے تھے؟ اوہ، وہ تو یوں ہی سا تھا، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ بندر کا پنجہ؟ پہلی بار مسز وائٹ نے زبان کھولی۔ اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا اور آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ جی ہاں، میجر مورس نے کہا، ہے تو وہ بندر کا پنجہ ہی، مگر اس میں عجیب سحر پوشیدہ ہے۔ تینوں سامعین پر اشتیاق نظروں سے اس کی طرف گھورتے رہے۔ میجر مورس کوٹ کی جیبیں ٹٹولتے ہوئے بولا، بندر کا پنجہ بالکل معمولی سا ہے اور اسے کسی خاص طریقے سے خشک کر لیا گیا ہے، جیسے قدیم مصری اپنے بادشاہوں کی لاشوں کو مسالہ لگا کر محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ پنجہ۔ اس نے جیب سے ایک عجیب شے نکالی۔ مسز وائٹ تو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ نوجوان رابرٹ نے البتہ دلچسپی سے اسے غور سے دیکھا۔ اف توبہ، بندر کا بڑا سا پنجہ جس کی انگلیوں کا گوشت سکڑ کر لکڑی کی مانند سخت نظر آتا تھا۔ آخر اس پنجے میں کیا خوبی ہے؟ مسٹر وائٹ نے دریافت کیا۔ یہ پنجہ مجھے ہندوستان میں ملا تھا، اور اس کی داستان یوں ہے کہ یہ اصل میں ایک بڈھے فقیر کی ملکیت تھا۔ اس نے اس پر خدا جانے کیا منتر پھونکا کہ یہ پنجہ لوگوں کی خواہشیں پوری کرنے لگا۔ 3 خواہشیں، ہر شخص اس کی مدد سے کوئی بھی 3 خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ میجر مورس کا لہجہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ تینوں سننے والے مبہوت ہو کر اس سحر زدہ پنجے کو دیکھنے لگے۔ آپ نے 3 خواہشیں تو ضرور کی ہوں گی؟ نوجوان رابرٹ نے پوچھا۔ میجر نے گھور کر لڑکے کو دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، ہاں، میں نے اس کے ذریعے اپنی 3 خواہشیں پوری کر لی ہیں، لیکن… یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ انجانے خوف سے سفید پڑ گیا۔ آپ چپ کیوں ہو گئے میجر مورس؟ نوجوان رابرٹ نے اشتیاق انگیز لہجے میں کہا، اس لیے کہ مجھے زندگی کا ایک سب سے بڑا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ یہ پنجہ 3 خواہشیں پوری ضرور کر دیتا ہے، لیکن اس کے عوض کچھ طلب بھی کرتا ہے، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا طلب کرے گا۔ مجھ سے پہلے جس شخص کے پاس یہ پنجہ تھا، اس نے اس سے 3 خواہشات پوری کرا لی تھیں۔ پہلی 2 کا تو مجھے علم نہیں، البتہ تیسری کے بارے میں معلوم ہے۔ وہ کیا تھی؟ موت کی خواہش، جو پوری ہوئی۔ میجر مورس کا لہجہ بے حد بھیانک ہو گیا اور سننے والوں کے چہرے پر پژمردگی سی چھا گئی۔ میجر مورس، مسٹر وائٹ نے تھوڑی دیر بعد کہا، جب تمہاری 3 خواہشیں پوری ہو گئی ہیں تو اب تم نے یہ پنجہ کیوں اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے؟ میجر نے نفی میں اپنے سر کو جنبش دی۔ میں اسے اپنے پاس رکھنے کا خواہش مند نہیں۔ میرا خیال تھا کہ اسے کسی کے ہاتھ بیچ دوں،
لیکن یہ پہلے ہی کافی تباہ کن ثابت ہو چکا ہے۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور بندر کے پنجے کو آتش دان میں پھینک دیا۔ مسٹر وائٹ کے منہ سے ایک تحیر آمیز کلمہ نکلا اور اس نے آگے بڑھ کر آتش دان سے پنجہ نکال لیا۔ آہ، اسے جل جانے دو، جل جانے دو، میجر مضطرب ہو کر بولا۔ میجر مورس، اگر آپ اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تو مجھے دے دیجئے، مسٹر وائٹ نے کہا۔ تم اسے اگر رکھنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن نتائج کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ یہ سن کر مسٹر وائٹ نے ایک مرتبہ پھر پنجے کو غور سے دیکھا اور جب مطمئن ہو گیا تو کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس سے خواہشیں پوری کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بالکل آسان ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں پنجے کو پکڑ لو اور اونچی آواز سے اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ میجر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں ایک مرتبہ پھر متنبہ کرتا ہوں کہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ پراسرار میجر کو رخصت کرنے کے بعد بوڑھے وائٹ نے کمرے میں آ کر اپنی جیب سے پنجے کو نکالا اور دیر تک دیکھتا رہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیا مانگوں، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ بیٹے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مشورہ دیا، آپ اس سے اتنی رقم طلب کیجئے کہ مکان کا جو قرضہ ہے وہ اتر جائے۔ ہاں ہاں، یہی خواہش کرو، اگر ایسا ہو جائے تو بڑا بوجھ اتر جائے، بوڑھی عورت نے تائید کی۔ صرف حساب بے باک کرنے کے لیے 200 پاؤنڈ کی ضرورت ہے۔ مسٹر وائٹ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، پھر دائیں ہاتھ میں پنجہ پکڑ کر اونچی آواز میں کہا، میں 200 پاؤنڈ کی خواہش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے دہشت زدہ ہو کر چیخ ماری۔ اس کی بیوی اور بیٹا بدحواس ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ مسٹر وائٹ نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے پنجہ میرے ہاتھ میں تڑپا ہو، بالکل سانپ کی طرح۔ کمرے میں موت کی سی خاموشی پھیل گئی۔ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دور کسی چرچ کے گھڑیال نے رات کے 12 بجانے کا اعلان کیا۔ باہر ہوا ایک دم تیز ہو گئی، جیسے آندھی چل رہی ہو۔ اوپر کی منزل کی کھڑکیاں اور دروازے زور زور سے کھلنے اور بند ہونے لگے۔ کبھی یوں سنائی دیتا جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ یہ حالت چند لمحوں سے زیادہ دیر تک نہ رہی اور ماحول پھر پرسکون ہو گیا۔ بوڑھا وائٹ اٹھا اور سونے کی تیاریاں کرنے لگا۔ نوجوان رابرٹ نے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ روپیہ کسی تھیلے میں بند آپ کے بستر پر رکھا ملے گا اور کوئی بھوت پریت ضرور کپڑوں کی الماری میں چھپا آپ کی حرکات دیکھ رہا ہوگا۔ دوسری صبح جب وہ ناشتے کی میز پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تو رات کا واقعہ یاد کر کے تینوں خوب ہنسے۔ مسٹر وائٹ نے شرمندگی سے کہا، میجر مورس نے ہمیں خوب بیوقوف بنایا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ 200 پاؤنڈ کی رقم تمہیں اپنے سرہانے رکھی ملے گی، مگر بیوی نے قہقہہ لگا کر کہا، اے بسا آرزو کے خاک شد۔ بیٹے نے جملہ پورا کر دیا، ہمیں اس میجر کی بیہودہ بکواس پر دھیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ مسٹر وائٹ نے اب غصے سے کہا، بھلا آج کل کے زمانے میں ایسی خرافات پر کوئی یقین کرے گا؟ اگر بندر کے پنجے ہی خواہشیں پوری کرنے لگتے تو لوگوں کو کام دھندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر میجر مورس ایسا آدمی معلوم نہیں ہوتا کہ خواہ مخواہ مذاق کرے۔ ممکن ہے اس کی بات میں کوئی صداقت ہو۔ مسز وائٹ نے سنجیدہ ہو کر کہا، اچھا اماں، میں تو اب کام پر جا رہا ہوں۔ نوجوان رابرٹ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ہاں، جب تک میں واپس نہ آؤں روپے کا تھیلا آپ میں سے کوئی نہ کھولے۔ یہ کہہ کر اس نے قہقہہ لگایا اور مکان سے باہر نکل گیا۔ اس کی ماں دروازے تک اس کے ساتھ گئی اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا برابر دیکھتی رہی۔ دوپہر کو جب میاں بیوی کھانے کی میز پر بیٹھے تو مسز وائٹ کی نظر مکان کے باہر ایک آدمی پر پڑی جو مضطربانہ انداز میں وہاں پھر رہا تھا۔ کبھی وہ دروازے کی طرف دیکھتا اور اندر داخل ہونا چاہتا، لیکن پھر رک جاتا۔ اس کے حلیے سے معلوم ہوتا تھا کہ خاصا کھاتا پیتا آدمی ہے۔ مسز وائٹ کے ذہن میں پہلے ہی سے 200 پاؤنڈ کی رقم گردش کر رہی تھی۔ وہ سمجھی کہ یہ شخص ضرور رقم لے کر آیا ہے۔ 3 مرتبہ وہ دروازے تک آیا اور واپس چلا گیا۔ چوتھی مرتبہ پھر آیا اور دروازے کو دھکا دے کر پورا کھول دیا اور اندر گھس آیا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی مسٹر اور مسز وائٹ کو پتہ چل گیا کہ وہ پریشان ہے۔ اس نے دیوانوں کی طرح چاروں طرف دیکھا اور پھر اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے کمپنی والوں نے بھیجا ہے۔ بوڑھی عورت گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا معاملہ ہے؟ خیریت تو ہے؟ رابرٹ کو کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا؟ وہ زخمی تو نہیں ہوا؟ اجنبی نے آہستہ سے جواب دیا، میں ایک بری خبر لایا ہوں۔ آپ کا لڑکا مشین میں پھنس گیا تھا۔ 1 منٹ تک کھانسنے کے بعد اس نے کہا، اور طبی امداد پہنچنے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا۔
کمپنی نے مجھے آپ کے پاس تعزیت کے لیے بھیجا ہے۔ مسز وائٹ کا چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید پڑ گیا اور آنکھیں پتھرا گئی۔ بوڑھا شخص یوں اپنی نشست پر گمسم بیٹھا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ نووارد نے ایک لمحے کے تأمل کے بعد کہنا شروع کیا، کمپنی والے اس کی موت کے ذمہ دار نہیں ہیں، قصور خود لڑکے کا تھا، لیکن محض اس خیال سے کہ آپ کے لڑکے نے محنت سے کام کیا، کمپنی نے کچھ معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسٹر وائٹ دفعتاً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں اور وہ ویران نظروں سے نووارد کی طرف گھور رہا تھا۔ اس کے خشک لبوں کو حرکت ہوئی۔ کتنا روپیہ؟ 200 پاؤنڈ۔ مسز وائٹ کے حلق سے زور کی چیخ نکلی۔ بوڑھا شخص دیوانے کی طرح مسکرایا اور پھر یکدم غش کھا کر دھم سے فرش پر گر پڑا۔ اسی روز انہوں نے اپنے اکلوتے نوجوان بیٹے کو قبرستان میں دفن کر دیا جو ان کے گھر سے 2 میل پر تھا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے چہروں پر موت کی سی زردی چھائی ہوئی تھی۔ کئی روز تک انہوں نے آپس میں بات نہیں کی۔ مسز وائٹ کی حالت بڑی ابتر تھی۔ چند ہی دنوں میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھیں اور پاگلوں کی سی حرکات کرنے لگی۔ بوڑھے وائٹ کی بصارت بے حد کمزور ہو گئی تھی اور کمر میں جھکاؤ پیدا ہو گیا تھا جیسے برسوں کا مریض ہو۔ ایک روز دفعتاً بوڑھے کی آنکھ کھلی۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر اپنی بیوی کا پلنگ دیکھا، وہ خالی تھا۔ اتنے میں کھڑکی کی طرف سے سسکیاں لے لے کر رونے کی آواز اس کے کانوں میں آئی اور وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور سننے لگا۔ خدا کے لیے واپس آ جاؤ، اس نے کہا، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی۔ مجھے نہیں، رابرٹ کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، مسز وائٹ نے جواب دیا اور بے اختیار رونے لگی اور پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ بوڑھے وائٹ کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں اور وہ لیٹ کر سو گیا۔ رات گئے دفعتاً پھر اس کی بیوی چلانے لگی اور اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ بندر کا پنجہ، وہ چیخی، بندر کا پنجہ۔ کیا ہوا، تم کیوں چیخ رہی ہو؟ بندر کا پنجہ کہاں ہے؟ لاؤ مجھے دو۔ بندر کا پنجہ؟ وہیں ملاقاتی کمرے میں مینٹل پیس پر پڑا ہوگا، تمہیں کس لیے چاہیے؟ بیک وقت وہ رونے اور ہنسنے لگی۔ مجھے ابھی ابھی اس کا خیال آیا، اس نے ہسٹریائی انداز میں کہا، ابھی ہماری 2 خواہشیں باقی ہیں۔ کیا اب بھی تمہارا جی نہیں بھرا؟ مسٹر وائٹ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ جاؤ اور جلدی سے بندر کا پنجہ اٹھا لاؤ اور خواہش کرو کہ ہمارا لڑکا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ بدنصیب بڈھا مضطرب ہو کر اپنے بستر پر اچھل پڑا۔ خدا رحم کرے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس نے میز پر سے ٹٹول کر ماچس اٹھائی اور موم بتی روشن کر دی۔ میں کہتی ہوں دیر نہ کرو، جلدی سے بندر کا پنجہ لاؤ اور دوسری خواہش کرو۔ جب ہماری پہلی خواہش پوری ہو چکی ہے تو دوسری کیوں نہ ہوگی؟ یہ کہہ کر عورت نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹ کر بستر سے اٹھا دیا۔ گھپ اندھیرے میں لڑکھڑاتا ہوا وہ نچلی منزل کی طرف گیا۔ ملاقاتی کمرے میں پہنچ کر اس نے مینٹل پیس سے بندر کا وہی منحوس پنجہ اٹھایا۔ اسے چھوتے ہی بوڑھے کا رواں رواں کھڑا ہو گیا اور پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ یہ مکروہ شے اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے وہ ہانپتا ہوا دوبارہ خوابگاہ تک آ گیا۔ اب دوسری خواہش کرو، عورت نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجبور نہ کرو، اس کا نتیجہ شاید پہلے سے بھی بھیانک نکلے۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتی، وہی کرو جو میں کہتی ہوں۔ بوڑھے نے ناچار دائیں ہاتھ میں بندر کا پنجہ پکڑا اور اونچی آواز میں بولا، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ ہمارا لڑکا دوبارہ جی اٹھے۔ اس کے ہاتھ میں پنجہ سانپ کی طرح تڑپا۔ بوڑھے کے منہ سے پھر ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ کانپتا ہوا ایک دوسری کرسی پر گر پڑا۔ بوڑھی عورت کھڑکی کی طرف گئی اور پردہ اٹھا کر باہر جھانکنے لگی۔ ہر طرف ایک ہولناک سناٹا طاری تھا۔ کمرے میں جلتی ہوئی موم بتی کی مدھم روشنی میں ارد گرد رکھی ہوئی چیزوں کے سائے بڑے بھیانک دکھائی دے رہے تھے۔ بڑی دیر تک وہ اسی طرح کرسی میں بیٹھا سردی سے کانپتا رہا اور عورت کھڑکی کے پاس کھڑی کھڑکی سے باہر تکتی رہی۔ کمرے میں گھڑی کی مسلسل ٹک ٹک اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بڑی ہمت کر کے وہ اٹھا اور عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر تک لایا اور آہستہ سے اسے بستر پر لٹا کر خود اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ ان دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ دفعتاً ایک ہلکی سی آہٹ باہر سنائی دی اور پھر صدر دروازے پر دستک کی آواز بلند ہوئی۔ یہ کیا؟ بوڑھی عورت چلائی اور اٹھ کر بستر میں بیٹھ گئی۔ ایک اور دستک جس کی گونج پورے گھر میں پھیل گئی۔ یہ سوائے میرے ہربرٹ کے اور کوئی نہیں ہے، وہ آ گیا۔ وہ بے تحاشا دوڑتی ہوئی خوابگاہ کے دروازے کی طرف گئی،
لیکن بڈھا وائٹ اس کے پیچھے لپکا اور اس کا بازو سختی سے تھام لیا۔ تم یہ کیا غضب کر رہی ہو؟ اس نے دہشت زدہ ہو کر کہا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، میرا ہڑبڑ آ گیا ہے، میں بھول گئی کہ قبرستان نزدیک ہی ہے، مجھے پہلے ہی سے دروازہ کھلا رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ خدا کے واسطے اسے گھر میں مت آنے دینا، بوڑھا مضطرب ہو کر چیخا۔ اف خدایا، تم خود اپنے ہی بیٹے سے خوف کھا رہی ہو۔ عورت نے اپنا بازو چھڑانے کے لیے ایک جھٹکا دیا اور آزاد ہو کر نچلی منزل کی طرف بھاگی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ بڈھے نے آواز سے معلوم کیا کہ وہ اندھیرے میں مختلف دروازوں سے ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اس نے صدر دروازے کی چٹخنی کھلنے کی آواز سنی، پھر عورت کی کانپتی ہوئی آواز آئی، ذرا تم نیچے آؤ، مجھ سے اوپر کی کھنڈی نہیں کھلتی، وہاں میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ مگر وائٹ بےتابی سے بندر کا پنجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس نے وہیں رکھ دیا تھا۔ دروازے پر دستک کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی اسے پنجہ مل جائے۔ اس نے سنا کہ عورت اندر سے ایک کرسی گھسیٹ کر دروازے تک لے جا رہی ہے۔ اس پر چڑھ کر وہ یقیناً کنڈی کھول لے گی۔ پھر اس نے کنڈی کی کھڑکھڑاہٹ سنی اور عین اسی لمحے اس کے ہاتھ میں بندر کا پنجہ آ گیا۔ دائیں ہاتھ میں پکڑ کر بڈھے نے کانپتے ہوئے اونچی آواز میں اپنی تیسری خواہش کا اظہار کیا۔ یکلخت دستک کی پرشور آواز تھم گئی، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ باہر چلتی ہوئی یکبستہ ہوا کا ایک زبردست جھونکا سیڑھیوں سے گزرتا ہوا خوابگاہ تک آیا۔ وہ سیڑھیاں ٹٹولتا ہوا دروازے تک گیا۔ اس کی بیوی چپ چاپ کھڑی تھی۔ اس نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، ٹمٹماتے ہوئے لیمپوں کی مدھم روشنی میں گلی دور تک سنسان پڑی تھی۔